تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ کفار مکہ کی شر انگیزیوں کے خلاف صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت غزوات کے علاوہ سریہ کی مہمات بھی کی تھیں۔ سریہ کا مطلب ہے کہ وہ مارکہ جس میں 4 سے 5 مجاہدین کسی مہم کے لیے بھیجے جاتے اور وہ انتہائی تدبیر اور خفیہ انداز سے اس مہم کو سر کرتے تھے۔ 6 ہجری کے واقعات میں سے ابو رافع یہودی کا قتل بھی ہے۔ ابو رافع یہودی کا نام عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن الحقیق تھا۔ یہ بہت ہی دولت مند تاجر تھا، لیکن اسلام کا زبردست دشمن اور بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہایت ہی بدترین گستاخ اور بے ادب تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو حی بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ گیا اور کفار قریش اور دوسرے قبائل کو جوش دلا کر غزوہ خندق میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی فوج لے کر آیا تھا اور ابو سفیان کو ابھار کر اسی نے اس کو فوج کا سپہ سالار بنایا تھا۔ حی بن اخطب تو جنگ خندق کے بعد غزوہ بنی قریظہ میں مارا گیا تھا، مگر یہ بچ نکلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور اسلام کی بیخ کنی میں تن من دھن سے لگا ہوا تھا۔ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا اور یہ دونوں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ چونکہ قبیلہ اوس کے لوگوں حضرت محمد بن مسلمہ وغیرہ نے 3 ہجری میں بڑے خطرے میں پڑ کر ایک دشمن رسول کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا، اس لیے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو رافع رہ گیا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو قتل کر ڈالیں تاکہ ہم لوگ بھی قبیلہ اوس کی طرح ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انصاری صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بھیجا اور سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ابو رافع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا اور آپ کے دشمنوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ سرزمین حجاز میں اس کا ایک قلعہ تھا اور وہ وہیں سکونت پذیر تھا۔ جب وہ اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا، لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر اپنے گھروں کو واپس ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں اس قلعے پر جا رہا ہوں اور دربان پر کوئی تدبیر کروں گا تاکہ میں اندر جانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ قلعے کے پاس آئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہو۔ قلعہ کے تمام آدمی اندر داخل ہو چکے تھے۔ دربان نے آواز دی، اے خدا کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو جلدی آ جا، میں اب دروازہ بند کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چنانچہ میں بھی اندر چلا گیا اور چھپ کر اس کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے دروازہ بند کیا اور کنجیوں کا گچھا ایک کھونٹی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب میں ان کنجیوں کی طرف بڑھا اور انہیں اٹھا لیا، پھر میں نے قلعے کا دروازہ کھول لیا۔ ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جا رہی تھیں اور وہ اپنے خاص بالا خانہ میں تھا۔ جب رات کے وقت قصہ گوئی کرنے والے داستان گو اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کے مخصوص کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس تک پہنچنے کے لیے اس دوران میں جتنے دروازے کھولتا تھا انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر قلعے والوں کو میرے متعلق علم بھی ہو جائے تو اس وقت تک یہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ سکیں جب تک میں اسے قتل نہ کر لوں۔ آخر میں اس کے قریب ہی پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ایک تاریک کمرے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سو رہا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے، اس لیے میں نے آواز دی، ابو رافع۔ وہ بولا، کون ہے؟ اب میں نے آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ اس وقت میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، یہی وجہ ہوئی کہ میں اس کا کام تمام نہ کر سکا۔ جب وہ چیخا تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر تک باہر ہی ٹھہرا رہا، پھر دوسری مرتبہ اندر گیا۔ میں نے پھر آواز بدل کر پوچھا، ابو رافع، یہ آواز کیسی تھی؟ وہ بولا، تیری ماں غارت ہو، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں، میں نے پھر آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ اگرچہ میں اس کو خوب لہو لہان کر چکا تھا مگر وہ اب بھی مرا نہیں تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں۔
چنانچہ میں نے ایک ایک کر کے دروازے کھولنے شروع کر دیے۔ بالآخر ایک زینے پر پہنچا۔ میں یہ سمجھا کہ میں زمین پر پہنچ چکا ہوں، لیکن میں ابھی پہنچا ہی نہ تھا، اس لیے میں نے اس پر پاؤں رکھ دیا اور نیچے گر پڑا۔ چاندنی رات تھی، اس طرح گر پڑنے سے میری پنڈلی زخمی ہو گئی۔ میں نے اس کو اپنی پگڑی سے باندھ لیا اور آخر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ آیا میں اسے قتل کر چکا ہوں یا نہیں۔ جب مرغ نے اذان دی تو اسی وقت قلعہ کی فصیل پر ایک آواز دینے والے نے کھڑے ہو کر آواز دی، لوگوں میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ تب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا، چلنے کی جلدی کرو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو میرے ہاتھوں قتل کر دیا ہے۔ پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو رافع کے قتل کی اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں آگے کرو۔ میں نے اپنا پاؤں آگے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ میرا پاؤں فوراً اتنا اچھا ہو گیا جیسا کبھی اس میں مجھ کو کوئی تکلیف ہوئی نہ تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ابو رافع یہودی کے قتل کے بارے میں مذکورہ بالا حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں پر اچانک چھاپا مار کر کارروائی کی جا سکتی ہے جس سے مسلمانوں کو انتہائی درجہ کی اذیتیں لاحق ہو رہی ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔